بنے فضل سے خدا کے معراج کے دولہا، بنے فضل سے خدا کے معراج کے دولہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہمارا جو ہے وہ اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ اور واقعہ معراج میں آپ کو اس سے پہلے والے کلپ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ آیا کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا یا پھر عالم بیداری میں ہوا، اور روح معال جسم ہوا یا صرف اور صرف روح کو کروایا گیا۔ تو اس کے اوپر میں نے اس سے پہلے والے کلپ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ آزاد کے سامنے پچھلے والے کلپ میں تلاوت کی تھی، یہ واقعہ معراج سے متعلق کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں پہ یہ جو عبد کا جو لفظ ہے، یہ عبد کا لفظ جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ استعمال فرمایا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو میں آپ کو عبد کے مختلف معنی بتاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عبد فرمانا، یہ اس کے اندر جو ہے وہ کیسی محبت جو ہے وہ پنہا ہے، اور کیسے کیسے نکات جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی یہ گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس حوالے سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ عبد کے معنی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو عبد کا جو سب سے پہلا جو معنی ہے عبد کا، عبد ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ حکم شرع کے اعتبار سے، اگر جیسے یہ کہ عبد وہ ہے جو حکم شرع کے اعتبار سے عبد ہو، یعنی کہ غلام۔ اچھا، اب غلام جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ غلام وہ ہے کہ جس کا جو ہے وہ خریدنا بھی جائز ہے، اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اور پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، لیکن بہرحال اسلام نے بتدریج حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور پھر ایسا 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 دیگر رواج میں بھی یہ جو ہے وہ یہ چلن بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اب اس پر جو دلیل ہے اور اس کی جو مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اس معنی کی مطابقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات مبارکہ موجود ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ جس میں اس عبد کو بامعنی غلام لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 178، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ وہ جو قصاص کے متعلق جو آیت مبارکہ ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر کیا؟ قصاص، یعنی قتل کا جو قصاص ہے، قتل کا جو بدلہ ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے، اور والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام۔ تو یہاں پر یہ جو عبد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عبد کا لفظ بمعنی غلام استعمال ہوا ہے، والانثی بالانثی، اور مؤنث کے بدلے مؤنث۔ پھر اس آیت مبارکہ کی مزید جو ہے وہ تفصیل ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے، ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو عبد لفظ ہے یہ بمعنی غلام استعمال ہوا۔ ایک اور اللہ تبارک و تعالی نے جگہ پر استعمال کیا ہے سورہ نحل میں، آیت نمبر 75 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مثال دیتا ہے ایک ایسے عبد کی جو مملوک ہو، یعنی کسی کی ملکیت کے اندر ہو، اور لا یقدر علی کل شیء، کہ اس کو جو ہے وہ اپنی کوئی اس کی جو ہے نا کسی بھی کام پر جو ہے وہ قدرت نہ ہو، یعنی کہ اس کے اپنے اختیارات جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہاں پر اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ عبد جو ہے وہ ایک معنی یہ ہے کہ بامعنی غلام، ٹھیک ہے؟ یہ ہم لوگ اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ والے معنی کی جو تفصیل ہے۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں، دیکھیں عبد کا ایک اور معنی ہے، اور عبد کا جو معنی ہے دوسرا وہ ہے بندہ۔ ایک ہوتا ہے معبود، اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور معبود برحق اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا ایمان بھی اسی کے اوپر ہے، اور ہم عابد بھی اسی معبود کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات پاک ہے۔ اب جو بامعنی
جو ہے بندہ ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ جو بامانہ بندہ عبد ہے وہ عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، یا تو عبادت جو ہے وہ اضطراری ہوگی، یعنی اضطراری اطاعت ہوگی، اضطراری عبادت ہوگی یعنی غیر اختیاری طور پر، اور یا تو پھر اختیاری اطاعت اور اختیاری عبادت ہوگی۔ اگر اضطراری اطاعت اور اضطراری جو ہے غیر اختیاری عبادت اگر ہم لوگ لے لیں تو اس معنی کے لحاظ سے ہر چیز جو ہے وہ عبد ہے، یعنی زمین عبد ہے، آسمان جو ہے وہ کیا ہے، مطلب یہ بھی اطاعت کر رہی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے یہ مطلب آبشار، سمندر اور پہاڑ ہر چیز جو ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ کیا ہے، وہ رحمان کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن یہ والی جو عبادت ہے یہ غیر اختیاری عبادت ہے، مطلب درخت بھی عبادت کر رہے ہیں، پتھر بھی عبادت کر رہے ہیں، زمین بھی عبادت کر رہی ہے، آسمان بھی عبادت کر رہا ہے، مطلب ہر چیز جو ہے، الغرض یہ کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ سب کیا ہے، عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، وہ جو اختیاری اطاعت اور اختیاری عبادت ہے نا، اس میں جو اختیاری اطاعت اور اختیاری عبادت ہے اس میں پھر دو قسمیں بنا لیں۔ وہ اختیاری اطاعت اللہ کی ہے، وہ اختیاری اطاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یا پھر وہ اختیاری اطاعت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے، جیسے کہ آگ کی پرستش کی جاتی ہے، آگ کو معبود مانا جاتا ہے، سورج کو معبود مان لیا جاتا ہے، چاند کو معبود مان لیا جاتا ہے، مختلف بت ہیں ان کو جو ہے وہ معبود مان لیا جاتا ہے، اور ان کے بھی لوگ جو ہے وہ عبادت کرنے کے اندر مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہم کریں گے کہ ایک عبد کی وہ صورت ہے جو اختیاری اطاعت اور اختیاری عبادت ہے، لیکن وہ اختیاری اطاعت اور اختیاری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو، یعنی جو ان کے معبود ہیں، اور معبود حق نہیں، معبود برحق نہیں، معبود باطل، جیسے کہ چاند، سورج ہے نا، ان کی جو ہے وہ پرستش کرنا اور دیگر جو ہے وہ بتوں کی جو ہے وہ عبادت کرنا، یہ کیا ہے، یہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے نا، تو ان کو اپنا معبود مانتے ہیں اور خود کو ان کا عبد کہتے ہیں، ایک قسم ان عابدین کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی اطاعت کے لیے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، کنہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں بھی جمع کرے گا وہ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں انہیں، دونوں کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے نا، جنہیں وہ اپنا معبود مانتے ہیں اور وہ عابدین جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا، اور پھر فرمائے گا فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کہ بتاؤ کہ کیا جو ہے وہ یہ تم نے ان کو گمراہ کیا ہے، تم نے ان کو راہ راست سے ہٹایا ہے، یا پھر یہ کہ ہم ضلوا السبیل، یا پھر یہ خود سیدھے راستے سے جو ہے وہ بھٹک گئے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو ایک قسم عبد کی یہ بن جائے گی، وہ جو غیر اللہ کے عبد ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور، بندے تو اللہ کے ہی ہیں لیکن وہ خود کو غیر اللہ کا عبد جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری قسم کے اوپر کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ خود کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں خود، اور اختیاری طور پہ عبادت کرتے ہیں، پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی عبادت یا تو ناقص عبادت ہے، یا تو پھر ان کی عبادت کامل ترین عبادت ہے۔ اچھا، اگر ناقص عبادت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو
کچھ ایسے ہیں جن کی عبادت ناقص ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جیسے میں اور آپ ہم سب کی عبادت جو ہے وہ ناقص ہے، اور اپنی عبادت کو ناقص ہی سمجھنا چاہیے۔ ہر بندے کے عبادت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان تو عبادت کر نہیں سکتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم گناہوں کے اندر اتنے ملوث ہیں، حلال حرام کی تمیز کرنے کے اندر ہم لوگ بہت ہلکے ہیں، تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شمار ہیں جن کی عبادت ناقص عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا کہ اگر تو اے پروردگار، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، یعنی یہ والے بندے جو ہیں اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تو عذاب میں مبتلا کر دے۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں۔ ہاں اے میرے پروردگار، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کی بخشش اور مغفرت کرنا چاہے نا، وہ تیرے اختیار میں ہے۔ اے پروردگار تو قدرت رکھتا ہے، تو بڑا جو ہے وہ فضل فرمانے والا ہے۔ اگر عدل سے ہی کام لے لیا جائے تو میرا اور آپ کا جو جتنے بھی سجدے، ایک سجدہ کیا بلکہ جتنے بھی سجدے ہیں وہ اس کی شایان شان تو ہو نہیں سکتے، ہے نا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ہاں اے میرے پروردگار اگر ان کی تو بخشش اور مغفرت کر دے، اگر تو بخشش اور مغفرت کر دے تو اے میرے پروردگار تو بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت مبارکہ ہے جو بندوں کی طرف جائے گی جو ناقص عبادت جن کی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ امید رکھیں، وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حال پر رحم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ وہ عبد ہو گئے، یہ وہ عابدین ہو گئے، یہ وہ بندے ہو گئے جن کی عبادت اختیاری بھی ہے، یہ اپنے آپ کو پروردگار کا بندہ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی عبادت ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ لیکن اب وہ بندے جن کی عبادت بڑی کامل ترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے ان کی عبادت، اور وہ بندے کون ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ایک آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے ابلیس، اے شیطان مردود، تو میرے بندوں پہ، میرے جو بندے ہوں گے نا، میرے جو بندے ہوں گے خاص طور پر ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہی والے آیت مبارکہ لے لیں جو واقعہ معراج سے تعلق رکھتی ہے کہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں۔ تو یہاں پر یہ جو بندہ خاص کو رات کے قلیل حصے میں لے گئی، یہاں پر یہ جو بندہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت ہے وہ ایسی عبادت ہے جو کامل ترین عبادت ہے، اور جو ہے وہ اختیاری جو ہے وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ عبد کے اس طرح سے مختلف معانی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان تمام کی عبادت کو ہم کامل ترین عبادت ہی سمجھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو مختلف معنی ہو گئے نا عبد کے۔ اب یہاں پر اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد فرمانا۔ دیکھیں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ان کی عبادت کیا ہے، کامل ترین، یہ کامل ترین عبد ہے، اور یہ محبوب عبد ہے، محبوبین میں مقربین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان محبوبین میں اور ان کامل ترین اشخاص اور ان ذوات میں جو سب سے زیادہ خاص اور کامل ترین جو شخصیت ہے وہ ہستی
आका करीम अलैहिस्सलाम की है, और सबसे ज़्यादा जो महबूब तरीन हस्ती है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की है। तो इस वजह से जो सबसे, अगर कोई ये कहे कि भाई महबूब तरीन अब्द कौन है अब्द, है ना, हम मानते अब्द हैं, चाहे कोई जितना कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम मानते ही अब्द है, ठीक है, और अब्द अब्द है और माबूद माबूद है। चाहे आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज का शर्फ अता फरमाया, आपने जो है वो काबा कौसैन, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत और दोज़ख की रात के कलील हिस्से में सैर करवाई, इतने बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, आपकी ज़ात तय्यबा को मंबाउल मोजज़ात बनाया गया, लेकिन हम यही कहते हैं वो खुदा नहीं, खुदा नहीं, हाँ मगर खुदा से जुदा नहीं, वो खुदा नहीं, खुदा नहीं, हाँ मगर खुदा से जुदा नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के कामिल तरीन अब्द हैं और महबूब तरीन जो है वो अब्द है। फिर आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो अब्द इरशाद फरमाया, आपकी एक हैसियत नबी की है, एक हैसियत आपकी जो है वो रसूल की है, लेकिन यूं नहीं फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी असरा भी रसूलिही, है ना, ये नहीं फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने रसूल को, यूं नहीं फरमाया, बल्कि इस तरह से फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदा खास को। तो सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल नहीं इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अब इरशाद फरमाया। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, रसूल वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों में आए, जैसे कि अल्लाह ताला ने रिसालत के लिए जो है अपने आका करीम अलैहिस्सलाम हैं और दीगर रसूलों को जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तबलीग के लिए जो है वो भेजा है और उनका इंतखाब फरमाया। तो कई सारे रसूल जो है वो आए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो अल मुख्तसर ये कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों की तरफ आए वो है रसूल, और अब्द वो है, और अब्द खास वो है जो बंदों की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाए, और वही कामिल तरीन अब्द है, और वही कामिल तरीन अब्द जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मतलब इसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया कि ये भी बड़ी कमाल बात है कि मतलब आप का एक तो कमाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको मुलाकात का शर्फ अता फरमाया, लेकिन वहाँ जाना तो कमाल था ही था, लेकिन वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके वापस लौट कर बंदों के अंदर आ जाना, ये उससे भी बड़ा जो है वो कमाल है। आपने अपनी उम्मत को किसी भी हाल के अंदर जो है वो छोड़ा नहीं है। एक सवाल ये है कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सैयद का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, सैयद का है ना लफ्ज़ जो है वो इरशाद फरमाया, और आपको सरदार कहा, और इसके आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए अब्द का लफ्ज़ इरशाद फरमाया। तो अब एक सवाल यहाँ पर यूँ भी किया गया कि भाई हुजूर अलैहिस्सलाम को अब्द कहा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को सैयद कहा, तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखें, ये याद रखिएगा कि इसकी वजह यह है कि सयादत, सरदार होना, सल्तनत, सुल्तान होना, बादशाह होना, उसके बाद कुछ इख्तियारात हों, और मालकियत है ना, मालकियत जो है ये हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है। मालिक होना आसान कर देता हूँ, सुल्तान होना और सरदार होना ये क्या है, ये अल्लाह मतलब जिसके पास इख्तियारात हो, जिसके पास सल्तनत हो, जिसके पास जो है वो कुदरत हो, ये किसकी सिफात है? ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है, और ये अल्लाह ताला की हकीकी सिफत है। और अगर यही सिफात अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल की जाए तो हम कहेंगे कि ये लफ्ज़ अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है ना, कि भाई अल्लाह सुल्तान है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है, और तो ये अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यही वाले लफ्ज़ अगर जो है मजाजन अगर किसी के लिए इस्तेमाल किए जाए तो हम उसको हकीकी नहीं कहेंगे, जैसे कि मैं आपको मजाजन लफ्ज़ कह ही चुका कि उसको हम लोग कहेंगे मजाज। तो लिहाजा ज़्यादा अपनायत और ज़्यादा फजीलत सय्यद में नहीं है इस एतबार से, बल्कि ज़्यादा अपनायत और ज़्यादा फजीलत
उस वस्फ में है जो आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जो है वो अता फरमाया है। ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की कई सारी सिफात हैं और अल्लाह ताला ने बंदे को भी कई सारी सिफात अता फरमाई हैं और बंदे का अब्द होना एक ऐसी सिफत है जो उसके साथ ही खास है बस। और मतलब ये अल्लाह तबारक व तआला क्योंकि माबूद है ना, तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि तीसरी वजह अब कहने की वो यही है जो मैं आपके तकरीबन ज़िम्नन में आपके जिक्र भी कर चुका हूँ कि ये है कि आपको सिर्फ अब्द नहीं फरमाया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अब्द ही फरमाया। जैसे कि हमने इब्तिदाई किताबों में पढ़ा था कि किताब का माना किताब और किताब अगर इसके साथ ये वाहिद मुज़क्कर गाइब की ज़मीर लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी किताब है ना, निस्बत हो जाएगी किताब को उसकी किताब। अगर हम ये कहें कलम तो कलम का माना कलम, और अगर मैं इसके साथ जो है वो ज़मीर का इस्तेमाल कर दूं तो उसका कलम। रसूल और रसूल माने उसका रसूल और अब माने अब बंदा, और अगर अब तू कर दूं है ना तो इसका माना हो जाएगा उसका बंदा। तो यानी बंदे तो अल्लाह तबारक व तआला के हजारों हैं, लेकिन कामिल अब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक है। बंदे तो कई सारे कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना बंदा कह दे वो क्या ही कमाल का जो है वो मर्तबा होगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बंदा जो है वो इरशाद